السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، آپ کی آواز، آپ کی امنگوں کا ترجمان میں ہوں، آپ کا اپنا ابن اسکندر خان، ایک بہت خاص ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مریم نواز شریف کی بات کریں گے۔ سنا ہے کہ مریم نواز شریف نے لندن میں 10,000 پاؤنڈ کا ایک کوٹ خرید کے ثواب دارین حاصل کیا ہے، اور 1,000 پاؤنڈ کا چشمہ لیا ہے، اور 1,000 کے چشمے اور 10,000 ریال کے اوور کوٹ پہ مریم نواز لندن کی سڑکوں میں چہل قدمی فرما کر ثواب دارین حاصل کر رہی ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بقول خود مریم نواز کے کہ انہیں ایک بیماری لاحق ہے، تو ان کی بیماری کا بھی تذکرہ کریں گے۔ خواجہ آصف کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں۔ لندن میں آج کل مسلم لیگ نون کی ساری قیادت لندن میں اکٹھی ہے، تو بڑا خاص ولاگ ہوگا، میرے ساتھ جمع رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میرے دوستو، پاکستانی سیاست دانوں کا ملک سے باہر علاج کروانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پرانے زمانوں میں بھی پاکستان کے سیاستدان علاج کے لیے امریکہ، انگلینڈ آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ کہانی 1952 میں شروع ہوئی تھی۔ نوابزادہ لیاقت علی خان امریکہ وزٹ پر گئے تو ان کی زوجہ محترمہ ریانہ لیاقت علی خان بھی ان کے ساتھ گئیں۔ ریانہ لیاقت علی خان کے مکھڑے پہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ کوئی کالا سا تل تھا، تو انہیں وہ تل پسند نہیں تھا۔ حالانکہ تل بڑے اچھے ہوتے ہیں، مکھڑے پہ کالے کالے تلوں کے حوالے سے میڈم نور جہاں صاحب کا بڑا مشہور زمانہ فرمان ہے کہ تیرے مکھڑے تے کالا کالا تل وے منڈیا سیال کوٹیا۔ تو تل تو اچھے ہوتے ہیں، خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں۔ بہرحال ریانہ لیاقت علی خان کو وہ تل پسند نہیں تھا، تو انہوں نے وہ تل ہٹانے کے لیے، کٹ کے وہاں سے ختم کرنے کے لیے کوئی پلاسٹک سرجری یا اس طرح کا کام کیا۔ اور سوتروں کے انوسار اس زمانے میں 1952 کی میں بات کر رہا ہوں، 20 لاکھ پاکستانی روپے خرچ ہوئے تھے اس تل کو ہٹانے سے۔ بھئی ہمیں تو تل اچھے لگتے ہیں، میرے اپنے مکھڑے پہ جو سچی بات ہے کافی سارے کالے کالے تل ہیں۔ ذرا میں کیمرہ سے دور ہوں، آپ کو ذرا قریب ہو کے دکھاؤں تو بلکہ میرے تو سر پر بھی میرے گنجے سر پر بھی، کیونکہ میں خوبصورتی کے لیے گنجا ہی رہتا ہوں، تو میرے سر پر بھی 3-4 تل ہیں، اور مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اپنے جسم پر، بلکہ میری گردن پر بھی ادھر 1-2 تل ہیں، تو مجھے اپنے مکھڑے پہ یہ تل اچھے لگتے ہیں۔ تو کیا کریں، جو چاہیں ان کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس حوالے سے میں بید الحیدری کی مریم نواز پر بات کرنے سے پہلے آپ کے جو مالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے چند اشعار ہیں بید الحیدری کے، یہ بھی ذرا سن لیجیے، پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دریا نے کل جو چپ کا لبادہ پہن لیا، دریا نے کل جو چپ کا لبادہ پہن لیا، پیاسوں نے اپنے جسم پر صحرا پہن لیا۔ وہ ٹاٹ کی قبا تھی کہ کاغذ کا پیرہن، جیسا بھی مل گیا ہمیں ویسا پہن لیا۔ قانون سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی، اریاں ہوئے تو شب کا اندھیرا پہن لیا۔ گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، اور سردی لگی تو خود کو دوبارہ پہن لیا۔ بھونچال میں کفن کی ضرورت نہیں پڑی، بھونچال میں کفن کی ضرورت نہیں پڑی، ہر لاش نے مکان کا ملبہ پہن لیا۔ اور بیدل لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا، بیدل لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا، اور ہم نے اس لباس کو الٹا پہن لیا۔ اور مریم نواز کے حوالے سے یہی میں کہوں گا کہ وہ ٹاٹ کی کو بات تھی کہ کاغذ کا پیرہن، جیسا بھی مل گیا ہم نے تو ویسا پہن لیا۔ میرے دوستو، مریم نواز کو جو بیماری لاحق ہے اس کا نام بھی میرے لیے نیا ہے، کیونکہ میں میڈیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ کبھی نہیں رہا، ویسے بھی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو
ایک پڑھا لکھا آدمی جو نہیں ہوتا اس سادوں کو، میرے جیسے سادوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلے ان کے والد محترم کو بھی جو بیماری آئی تھی اس سے پہلے پلیٹلیٹس کی کمی یا اضافے کے حوالے سے ہم نے نہیں سنا تھا۔ پھر ان کے والد محترم کو ایک پلیٹلیٹس کی کمی کی بیماری لاحق نہ تھی، بلکہ محترم میاں شریف نواز صاحب کو اس کے علاوہ بہت سی مریم نواز کے بقول ان کے والد محترم کی سر کی دماغ کی شریانوں کا بھی کچھ مسئلہ تھا اور وہ بلاک ہو رہی تھی۔ ہم نے تو سنا ہے کہ دماغ کی شریانیں بلاک ہوتی ہیں یا برین ہیمرج ہوتا ہے تو وہ آدمی دماغی طور پہ مر جاتا ہے، اور جسم بھی اس کا اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے لیے زندہ رہنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا باقی جسم بھی مر جایا کرتا ہے۔ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے، ماشاء اللہ دماغیں شریان کی ان کی بلاک تھیں لیکن وہ زندہ ہیں، اور وہ زندہ ہیں لیکن وہ شرمندہ بھی ہیں۔ پتہ نہیں ہے شرمندہ ہیں یا نہیں ہے، یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ میاں صاحب کی دماغ کی شریانیں بلاک ہونے کے بعد وہ زندہ ہیں لیکن اپنے کارناموں پہ وہ شرمندہ ہیں یا نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ شرمندہ ہیں۔ شرمندگی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن میں کچھ غیرت ہوتی ہے میرے دوستو، جن میں غیرت نہ ہو تو ان کو پھر شرمندگی نہیں ہوا کرتی۔ مریم نواز کے حوالے سے میں عرض کروں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جو بیماری ہے اس بیماری کا نام ہے پیراتھائرائڈ۔ پیراتھائرائڈ یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے علاوہ مریم نواز کے بقول کہیں نہیں ہوتا، جبکہ پاکستان میں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے میڈیکل کے حوالے سے میں نے کافی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج پاکستان میں ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، اور یہ جسم میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے، اور ان لوگوں میں یہ بیماری کثرت سے ہوتی ہے جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، جن کو کیلشیم کی کمی آتی ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے، تو جن لوگوں کی خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ تو مریم نواز نے اس قوم کی بچت کے لیے، اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کھانا پینا ہی کبھی نہیں کیا زندگی میں، اس وجہ سے کھانے پینے کی کمی یا غربت کی وجہ سے مریم نواز کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے۔ اور ایک طرف مریم نواز اتنی بیمار ہیں کہ یہ پیراتھائرائڈ جیسی بیماری، غربت اور بھوک اور افلاس میں زندگی گزارنے کی وجہ سے مریم نواز پر حملہ آور ہوئی ہے۔ دوسری طرف وہی مریم نواز میرے دوستو لندن میں نے آپ کی خدمت میں کہا، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 10,000 پاؤنڈ کا سونا ہے، وہ ایک کوٹ انہوں نے خریدا ہے، اور اس میں بڑی وہ خوشی خوشی ہنستی مسکراتی ان کے ساتھ مریم اور انگزیب ان کا پرس اٹھاتی ہے اور ثواب دارین حاصل کرتی ہے، تو لندن کی سڑکوں میں گھوم رہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے عزت دے اسے عزت دیتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ جیل کے اندر بھی عزت دیتا ہے۔ وہ قیدی نمبر 804 کا کرتا پہن کر بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ لوگ ان کے نعرے لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کرنا چاہے تو وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کو ڈالروں سے بھر لیتے ہیں اپنے ملکوں کو لوٹ کر، لیکن ان کی مقدر ذلت ہی ہوا کرتی ہے۔ خواجہ آصف ملک کا، پاکستان کا وہ ہے وزیر دفاع، بڑی اہم منسٹری ہے۔ وزیر دفاع کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا، بڑا ہی پروفائل آدمی ہوتا ہے۔ پہلے بھی آپ نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہ نہر میں نہا رہا ہے تو اس کے قدم ایسے ایسے ایسے، اس کے چلنے کا انداز بھی قدم آدمی کے سیدھے ایسے ایسے پڑتے ہیں، خواجہ آصف کے قدم ایسے اور ایسے ایسے اور ایسے، اور باقی بھی اس کا آپ وہ نہر میں نہانے والی اس کی نکر میں جو ویڈیو ہے وہ دیکھ کے آپ خود ہی ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ لندن میں سنا ہے ٹرین پہ سفر کر رہا تھا، ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ کوئی پنجابی وہاں پہ اسی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے بھی یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں، لندن میں ایک مار دھاڑ کی سی فضا ہے۔ میں آپ کو کوئی ویڈیو دکھاؤں گا تو کاپی رائٹس لگ جائیں گے۔ ابھی بھی میرے سامنے ایک ویڈیو ابھی میں نے دیکھی ہے، موجود ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے اس ویڈیو کو آپ کو دکھانے کی، کیونکہ ایسی گالیاں وہ خواجہ آصف کی آپ خود دیکھ لیں۔ پھر ایک اور ویڈیو ہے جس میں خواجہ آصف صاحب کچھ کھانا، ماشاءاللہ بڑی میز پہ کافی سارا کھانا آرڈر کیا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ
فوک جو ہے جس سے اس نے اب میرے پاس سے فوک سے کھاتے ہیں. ہم تو سادے سے پینڈو لوگ ہیں بھائی, ہاتھوں سے ایسے ایسے کر کے کھاتے ہیں, کھلا کھاتے ہیں, ننگے نہاتے ہیں. ہم پٹھان تو کھلا کھاتے ہیں, ننگے نہاتے ہیں, اور ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاتھ میں تو کوئی بوٹی آئے یا بوٹا آئے, گوشت کا آئے تو ہمارے کھانا ہم پکاتے ہیں, بوٹیاں تھوڑی بڑی رکھتے ہیں, تو ہم تو پوری پوری بوٹی کو منہ میں ڈھیل کے نگل اڑاپ کر جاتے ہیں ہاتھوں سے. کانٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ان کے کیونکہ ہاتھوں میں اتنی قوت بھی نہیں ہے, بیماری کوئی ان کو بھی لاحق ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے فوق سے, وہ آپ دیکھیے گا وہ لقمہ کیسے اٹھاتے اور منہ میں ڈالتا کیسے ہے. کھانے کا سلیقہ نہ, گفتار کا سلیقہ نہ, کوئی کردار. اچھا, مریم نواز کی بیماری کے حوالے سے وہ ڈاکٹرز نے جو کہا ہے جی کہ اس کی بیماری کا علاج ابتدائی سٹیج میں تو پاکستان کی, اگر مریم نواز کو ابتدائی سٹیج میں ہے وہ بیماری, تو ابتدائی سٹیج پہ وہ کہتے ہیں پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح کے انجیکشن بھی ہیں, اس بیماری کا علاج آرام سے ہو جاتا ہے. بلکہ آپ کیلشیم کے لیے گولیاں یا وٹامنس کی ٹیبلٹس یا پلز وغیرہ لے لیں تو بھی اس کا علاج ہو جاتا ہے, آسان ہے, اس کا علاج مشکل نہیں ہے. لیکن اگر یہ بیماری اگرے مراحل میں چلی جائے, اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ یہ بیماری دنیا میں بہت ہی کم لوگوں کو ہوتی ہے, 1% لوگوں کو بھی یہ بیماری نہیں ہوا کرتی, اور یہ غریب لوگوں کی یہ بیماری ہے جس کا نام یہ پیرا تھائرائڈ ہے. یہ غریب لوگوں کی, میرے آپ جیسے لوگوں کی جن کو کھانا نہ ملے پیٹ بھر کے. مریم نواز جیسے لوگوں کو تو یہ بیماری نہیں ہوا کرتی, لیکن مریم نواز کا اصرار ہے کہ انہیں یہ بیماری ہے. تو ہم دعا گو ہیں مریم نواز کو اللہ تعالیٰ یہ بیماری عنایت فرمائے, اور کیونکہ انہیں شوق ہے بیمار ہونے کا, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں, اور اپنے والد کے حوالے سے بھی جن بیماریوں کا وہ تذکرہ کر کے پاکستان سے بھاگے تھے, ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ نواز شریف صاحب کو وہ ساری بیماریوں سے نواز دے جن بیماریوں کا وہ کہہ کر پاکستان سے بھاگے تھے. ان بیماریوں میں دماغ کی شریانیں, دل کے کچھ مسائل, جگر کے مسائل, گردے کے بھی مسائل تھے, پتہ نہیں ہے کیا کیا بیماریاں ہیں تھیں, وہ ٹیبلٹس کا کم ہونا, بہت سی بیماریاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان بیماریوں سے نواز دے, اور مریم نواز کو بھی اللہ تعالیٰ پیرا تھائرائڈ یا اس طرح کی اچھا, یہ پیرا تھائرائڈ کی جو بیماری ہے اس کے اگلے مرحلے میں تھوڑا خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی بونز, اور ڈاکٹرز کے بقول پیرا تھائرائڈ کی جب بگڑ جائے, اس کا بر وقت تشخیص نہ ہو یا علاج نہ ہو, تو اس سے بلڈ کا اور بونز کا ہلکا سا کینسر کی کوئی قسم ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو کینسر ہے یہ بھی ہلکا پھلکا جان لیوا کینسر نہیں ہوتا جو پیرا تھائرائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اس کینسر کا علاج بھی شوکت خانم ہسپتال میں موجود ہے. تو آپ مریم نواز صاحبہ کے گھر کے قریب ہے شوکت خانم میموریل ہسپتال, تو اگر انہیں کینسر بھی ہے تو وہ وہاں پر فری میں اپنا علاج کر سکتی ہیں. ویسے مریم نواز ماشاءاللہ بہت ہی باشعور خاتون ہے. پہلے بھی وہ ایک دفعہ گئی تھیں سوئٹزرلینڈ جنیوا میں, تو ان کے گردن کا چھوٹی سی سرجری تھی, تو انہوں نے 1 مہینہ ادھر قیام کیا تھا سوئٹزرلینڈ میں, اور اپنے گردن کی جو چھوٹی سی سرجری کی تھی, اپنے الیکشن کے گوشواروں میں مریم نواز صاحبہ نے 52,000 روپے پاکستانی وہ اخراجات کی مد میں لکھے تھے کہ سوئٹزرلینڈ میں مریم نواز صاحبہ نے جو علاج کروایا تھا تو اس میں ان کے 52,000 روپے خرچ کیے تھے. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, مریم نواز بڑے سستے داموں, ہم غریب لوگ 52,000 روپوں میں, تو سوئٹزرلینڈ جنیوا دنیا کا میں نے سنا ہے سب سے مہنگا شہر ہے, اور 52,000 روپے میں سوئٹزرلینڈ تک جانا, وہاں 1 مہینہ 5 اسٹار لگژری ہوٹلوں میں قیام کرنا, پھر مہنگے ہاسپٹل میں 1 مہینہ علاج کروانا, اور اس کے بعد خرامے مریم نواز خرامی پاکستان واپس لوٹی, اور اس کے بعد زبردست کمپین بھی کی اس نے الیکشن کی. 52,000 روپے میں ایسا ہو جاتا ہوگا؟ ذرا آپ نے کمنٹس میں آپ بتائیے گا. اس وقت تک کہ اتنا ہی میں نے ہنسی مذاق میں آپ کا دل بھی کچھ پشوری کرنے کی, آج میرا موڈ تھوڑا اچھا تھا, تو میں نے کوشش کی کہ میرے دوستوں کا, دیکھنے والوں کا, لوریوں کا دل بھی تھوڑا پشوری ہو جائے. تو اگر آپ کو میرے ولاگ پسند آئیں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے سے زیادہ ثواب دارین حاصل ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.